بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور پہنچے تو ابھی مبشر ریاض صاحب ذکر بھی کر رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام بھی ہوا کہ آپ کی وفات کے متعلق۔ تو ویسے تو فضل صاحب ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اس سے پہلے بھی ایک وقت سے کافی دیر سے یہ الہامات ہو رہے تھے جن میں اشارے تھے کہ آپ کا اب وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے اور آپ کی زندگی کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ لیکن ان ایام میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے الہامات ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جن سے واضح طور پہ بڑے قطعی الفاظ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے یا آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں کچھ تفصیل بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ انبیاء کی وفات کا وقت بھی ایک طرف تو مومنین کے لیے بڑا صدمے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کو الہامات کے ذریعے بعض ایسے اشارے دے دیتا ہے کہ باوجود اس کے کہ انبیاء کو ماننے والوں کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ خدا کا نبی یہ ہم سے جدا ہو جائے، اور آخر وقت تک بعض اوقات ان کو احساس بھی نہیں ہوتا اکثریت کا۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے جب آپ پر یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو بہت سارے صحابہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اس میں تو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور بعض لوگ کہنے لگے کہ بوڑھا جو ہے اس کو کیا ہو گیا۔ لیکن بات جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آئی تھی ان الفاظ سے، وہ واقعی صحیح تھی اور وہی پوری ہوئی کہ دراصل جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رنگ میں بعض خاص الفاظ میں اشارے دیتا ہے وہ خاص لوگوں کو ہی سمجھ آتے ہیں، ورنہ جو انبیاء کے مقابل پر لوگ ہوتے ہیں وہ تو تماشا دیکھنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں جی فلاں تاریخ بتائیں، فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس میں ایک نور ہوتا ہے، اس میں ایک ایسا ٹارگٹ مومنین کو بھی دیا جاتا ہے کہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں سمجھ آئے، اور جب وہ الفاظ پورے ہوتے ہیں تو ہر ایک دشمن بھی بات پھر گواہی دینے لگتا ہے کہ ہاں جو بات پہلے بتائی گئی ہے وہ بالکل پوری ہوئی۔ اور یہ جہاں اس نبی کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، وہاں اس بات کی بھی دلیل ہوتی ہے کہ اس نبی کو بھیجنے والا کوئی خدا ہے جس نے پہلے سے مقدر کر چھوڑا تھا کہ یہ نبی دنیا میں اتنی دیر زندہ رہے گا اور وہ اتنی دیر میں اپنا کام مکمل کر لے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان ایام کی تحریرات پڑھیں تو اس میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کہ میں نے اب جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، اب دعائیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر میں شروع کروں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو الہامات جس میں آپ کی وفات کی طرف اشارہ زیادہ نمایاں طور پر تھا، ان میں 1905 کے بعض الہامات ہیں۔ آپ کو ایک تو خواب میں ایک کورے پیالے میں کچھ پانی دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ صرف 2-3 گھونٹ پانی رہ گیا ہے، اور آپ کو الہام ہوا کہ آب زندگی، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اب یہ جو زندگی کے دن ہیں یہ چند ایک ہی رہ گئے ہیں۔ انہی ایام میں، اور یہ سارے وہ الہامات ہیں جو میں آگے بھی بیان کروں گا، یہ دسمبر 1905 میں ریویو آف ریلیجنز میں پھر الحکم میں شائع ہو چکے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بعد میں کسی نے ایڈ کیے ہیں۔ اس زمانے کی کتابیں، اخبارات، انڈیا میں جا کے دیکھیں، پاکستان میں اور دنیا میں، مسیح موعود علیہ السلام نے تو اپنی اخبارات کو ساری دنیا میں پھیلا دیا تھا تاکہ یہ کوئی ساری دنیا گواہ رہے کہ خدا کا نبی جو اپنے بارے میں باتیں کہہ رہا ہے وہ اس کی ذات کے بارے میں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو وہ الہامات، ان میں سے ایک یہ الہام بھی ہے جو 1905 کا ہی ہے، جو 18 دسمبر 1905 میں ریویو آف ریلیجنز میں شائع ہوا۔ یہ 18 دسمبر 1905 کا الہام ہے جو اسی مہینے کے 1905 کے ریویو میں شائع ہوا۔ کلّا میعاد و رب کا، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی۔ کاروبا اجل و کل مقدر ولا نبکی لکا من المخزیات ذکراً، یعنی تیری مقدر وفات کا وقت قریب آ گیا ہے
اور ہم تیرے پیچھے کوئی رسوا کرنے والی بات نہیں رہنے دیں گے۔ پھر یہ الہام ہوا جو الحکم میں 1905 میں شائع ہوا کہ تموتو وانا راضٍ منکا، کہ تو اس حالت میں فوت ہوگا کہ میں تو اس سے راضی ہوں گا۔ اسی طرح ایک یہ الہام ہوا کہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی، یہ ہوگا، بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا، تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔ تو حوادث قدرت، عجائبات قدرت تو جماعت احمدیہ آئے دن دیکھ رہی تھی کہ ایک رنگ میں تو مسیح موعود علیہ السلام نوجوانی کی عمر سے ہی بعض ایسی بیماریوں میں مبتلا تھے کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض پیش گوئیوں کو پوری کرنے والی تھیں کہ مسیح جو ہے وہ آنے والا وہ زرد چادروں میں لپٹا ہوا ہوگا۔ تو بیمار تو آپ شروع سے تھے، اور اس بیماری کے باوجود آپ نے جو غیر معمولی لٹریچر پیدا کیا آریوں کے خلاف، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے لیے، وہ اتنا عظیم الشان ہے، مسلسل آپ کی قلم چل رہی تھی اور اس میں الہامات شائع ہو رہے تھے، اور وہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اور پھر مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسا کہ بھی ذکر ہوا کہ جن ایام میں مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا اور کثرت سے آپ کی وفات کے الہامات ہوئے، مثلا آخری دنوں میں اپریل 1908 میں یہ الہام ہوا کہ مباش ایمن از بازی روزگار، یعنی اس زندگی کے کھیل سے امن میں نہ رہو۔ پھر اسی طرح انہی ایام میں ایک الہام یہ ہوا، یہ اپریل مئی کے الہامات میں سے ہے کہ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، یعنی اس گزرنے والی عمر پر بھروسہ نہ کر۔ پھر اسی طرح الرحیلو ثم الرحیلو ان اللہ یحمل کل حمل۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا ایک خواب بھی میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اس طرح بار بار خبریں مل رہی تھیں تو آپ نے اپنی ایک بیٹی سے کہا، سید مبارکہ بیگم صاحبہ سے، کہ مجھے بعض کام درپیش ہیں جن میں سے ایک لاہور جانا بھی تھا، کہ آپ دعا کرو اور اگر تمہیں کوئی خواب آئے تو مجھے بتانا۔ تو میں ساری روایت پڑھ دیتا ہوں۔ حضور نے حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ سے فرمایا، مجھے ایک کام درپیش ہے، دعا کرو اور اگر کوئی خواب آئے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ انہوں نے رویا میں دیکھا کہ وہ چوبارہ پر گئی ہیں اور وہاں حضرت مولوی نور الدین صاحب ایک کتاب لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس کتاب میں میرے متعلق حضرت صاحب کے الہامات ہیں اور میں ابو بکر ہوں۔ دوسرے دن حضرت سیدہ مصطفیٰ نے حضور کو یہ خواب سنائی تو حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، یہ خواب اپنی ماں کو نہ سنانا۔ اب اس میں بھی مسیح موعود علیہ السلام کو اور آپ کی بیٹی کو بتایا گیا تھا کہ اب ایسا وقت آنے والا ہے کہ اب نور دین جو ہے وہ گویا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا حضور کا جانشین ہوگا۔ تو یہ مختلف اشارے تھے جو سمجھنے والے سمجھ رہے تھے، جس میں مومنین کی جماعت جو، اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی تو جہاں جماعت کو بہت غم تھا، وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ مسیح علیہ السلام کے یہ الہامات بھی پورے ہو رہے ہیں، الہامات کا پورا ہونا بذات خود ایک تسکین کا باعث بنتا ہے انسان کے لیے۔